अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं आपकी रीडर आसमा आमिर। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। रमज़ इश्क नावल जिसकी किस्त नंबर 11 मुलाहिज़ा फरमाएं। अब्रिश कंफर्टेबल हो, ज़रान के लहजे से टपकनी मिठास महसूस करके अब्रिश खुद पर ज़रान की शाल अच्छी तरह लपेटते दरवाजे के साथ खिसक गई थी। उसकी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। ज़रान ने उसकी हरकत पर बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। गुस्से और इश्तियाल से अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी। ना सिर्फ स्पीड बढ़ाई थी, स्टीयरिंग को घुमाते हुए उसे ज़ोरदार झटका दिया तो ब्रिश मजीद गाड़ी के दरवाजे के साथ जा टकराई थी। सर जोर से गाड़ी के थरथराते शीशे से लगा था। पूरा वजन जैसे पैरों पर पड़ा था। पैरों में एक बार फिर से दर्द उठा था। ब्रिश दर्द से कराहते चीख उठी थी। उसके चीखने पर ज़रान ने जल्दी से गाड़ी रोकी थी। क्या हुआ है ब्रिश? ज़रान ने उसे ज़रा कतार रोते हुए पूछा। वो अपने पैर को पकड़े रो रही थी। मुझे फिर से दर्द हो रहा है, वो भी शदीद दर्द। अब्रिश ने दर्द से मुश्किल ही कहा था। ज़रान ने झटकते हुए उसके पैर को हाथ लगाना चाहा तो अब्रिश ने उसका हाथ बुरी तरह से झटक दिया था। रहने दे, मैं खुद देख लूँगी। वो ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अब्रिश ने गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ कहा। मेरी वजह से हुआ है? मैंने तुम्हें कहा था हील पहन कर हवेली से निकल पड़ो। मुझे ज़रा बताओ, इन इलाकों में कौन हील पहनता है? तुम्हें मेरे साथ गाड़ी में ना नहीं जाना था। तुम खुद ही हवेली से मुंह उठाकर निकल आई और फिर मुंह उठाकर दरिया की तरफ निकल पड़ी। सामने सीधी सड़क तुम्हें नजर नहीं आई? इन ऊंचे नीचे रास्ते में तुम्हें ही शौक हो रहा था खुद को चोट पहुंचाने का। अब एक छोटी सी बच्ची की तरह रिएक्ट कर रही हो। दरान का पारा हाई हुआ था। उसका हाथ झटकना बहुत बुरा लगा था। वो जब उससे दूर होती खिसकी थी तब भी ऐसे ही उसके अंदर इश्तियाल गुस्सा बरपा हुआ था। अब्रिश उसे नम आंखों से देखते रुख पलट गई थी। वो बहुत बुरी तरह चलाया था। पैर में उठते दर्द से ज़्यादा उसके यूं चलाने पर तकलीफ हुई थी। इस वक्त वो इसके रहमो करम पर थी, इसलिए खामोशी से अपने आंसू साफ किए रुख पलटे शीशे से बाहर देखने लगी। ज़रान काफ़ी देर तक लब नीचे उसे देखता रहा। वो खामोशी से अपनी साइड से बाहर देख रही थी। अब उसकी आंख से आंसू भी नहीं बह रहे थे। ज़रान ने भी खामोशी से गाड़ी स्टार्ट की। ज़रान के चेहरे पर शदीद किस्म की सुर्खी छाई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या चीज़ बुरी लग रही है। उसे अब्रिश का साथ हाथ झटकना इतना नागवार क्यों लगा था? अब उसकी खामोशी भी काट खाने को दौड़ रही थी। उसके चेहरे से साफ मालूम हो रहा था कि उसे शदीद दर्द हो रहा है। अब उसके आंसू छुपाना भी बहुत बुरा लग रहा था। ज़रा ने पास ही एक छोटे से हॉस्पिटल के पास गाड़ी रोकी थी। अब्रिश यूं ही स्पाट चेहरा लिए बैठी रही। ज़रा कुछ पलों से देखता रहा, फिर अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला था। अब्रिश की तरफ आते उसका दरवाज़ा खोला तो अब्रिश नासमझी से उसे देखा था। तुम्हारे पाँव में दर्द है, डॉक्टर को चेक करवा लो, ज़रान ने कहा। मुझे नहीं चेक करवाना, आप मुझ पर मेहरबानी करें, मुझे मेरे घर तक ले जाएं। उससे आगे मुझ पर एहसान करने की ज़रूरत नहीं, अब्रिश ने तल्खी से कहा। अब्रिश, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, तुम्हें दर्द हो रहा है, सफ़र अभी लंबा है, ये दर्द बढ़ जाएगा, चेक करवा लो, ज़रान ने अपने मजाज के बरक्स काफ़ी नरमी से कहा था। अब्रिश के चेहरे पर काफ़ी दर्द की शिद्दत के आसार साफ दिखाई दे रहे थे, इसलिए वो उसकी तल्ख रवैया इग्नोर कर गया था। अगर दर्द हो भी रहा है तो ये मेरा मसला है, आपका नहीं। इतने से दर्द से मैं मर नहीं जाऊंगी। मैं इस वक्त आपके रहम करम पर हूँ, इसलिए आपके साथ इस गाड़ी में बैठी, वरना कभी आपका ऐसा चलाना बर्दाश्त ना करती। अब्रिश की आवाज़ भीगी थी। उसे पैर में शदीद दर्द हो रहा था। पिछले आधे घंटे से जिस तरह वो बर्दाश्त कर रही थी वही जानती थी। ज़रान उसका बिगा लहजा और उसके चेहरे पर उठता दर्द को देखे गया। फिर वो सीट पर झुका तो ब्रिज पीछे को होती थोड़ा सा खिसकी थी। ज़रान ने उसकी कोशिश नाकाम बनाते उसका बाजू दबोचे उसे खुद की तरफ खींचा था और थोड़ा सा उसके और करीब हुआ। अब्रिश की आंखें ज़रान की आंखों से टकराई थी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम मेरे रहमो करम पर हो। सोचो, अगर मैं तुम्हें इस सड़क पर छोड़कर चला जाऊं तो क्या करोगी तुम? यकीनन पैदल चल के तुम इस्लामाबाद तो जाने से रही। ना तुम्हारे पास सेल फोन है, ना ही तुम्हारे पास पैसे। क्या करोगी तुम? ज़रा ने उसकी आंखों में देखते सद आवाज़ में पूछा। आप मुझे छोड़कर जा सकते हैं? अब्रिश ने बेयकीनी से पूछा। मेरे और तुम्हारे दरमियान अभी ऐसा कोई खुशगवार तजर्बा नहीं हुआ, तुम मुझे ऐसे बेयकीनी से देखो। पहली मुलाकात याद है तुम्हें? ज़रा ने उसे सद निगाहों से देखा। अब्रिश उसकी बात जज्बज होती अपनी चाल को अच्छी तरह खुद पर लपेटा था। गुड, याद है, ज़रा ने उसका अमल बगौर देखते हुए कहा। जब तुम्हें अच्छी तरह याद है कि मैं इतना
سویلائڈز نہیں ہو تو تمہیں یہاں اسی سڑک پر تنہا چھوڑ کر جا سکتا ہوں، اس لیے شاباش ہری، اب 2 منٹ سے پہلے گاڑی سے اترو۔ زران نے اب کی بار سرد لہجے میں کہا۔ کیسے اتروں؟ میں نے شوز نہیں پہنے۔ ابریش نے زران کی آنکھوں میں بگی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ زران نے بے اختیاری میں اس کی پلکوں پر بگی شبنم کو چننے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پھر سریعت سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اترو تو صحیح، یہ جگہ صاف ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زران نے کہتے ہوئے سیدھا ہونے لگا تو ابریش کی آواز پر رکا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے زران، ابریش نے بے بسی سے کہا۔ زران کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ دوسرے لمحے اس نے اسے بازو میں بھرتے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے گاڑی سے نکالا تو ابریش کا رنگ خفت سے سرخ پڑا تھا۔ یہ کیا بدتمیزیاں، اتارے مجھے، ابریش نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ اسلام آباد کے سفر میں ابھی تقریباً 4 گھنٹے باقی ہیں، برف باری کی وجہ سے گاڑی کی سپیڈ بھی سلو ہے، ہمیں اسلام آباد پہنچنے میں اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے، تب تک میں تمہارے بے سرا میوزک نہیں سن سکتا جو ہر تھوڑی دیر بعد تم مجھے سسکیوں کی صورت میں سناتی ہو۔ زران نے سنجیدگی سے کہا تو ابریش کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ زران، مجھے نیچے اتارو، مجھے بالکل پسند نہیں آیا جو آپ مجھے یوں بار بار چھوئیں، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کا منہ توڑ دیتی، ابریش دبے آواز میں چیخی تھی۔ وہاں آس پاس کوئی نہیں تھا لیکن ابریش پھر بھی دبی آواز میں چیخی تھی۔ اچھا، مجھ پر یہ مہربانی کیوں؟ زران اپنی مسکراہٹ دبائے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا۔ دوبارہ ایسی کبھی حرکت کی تو آپ کا بھی منہ توڑ دوں گی۔ ابریش کی بات پر زران نے غصے سے دیکھا تو ابریش اپنا منہ موڑ گئی تھی۔ ہاسپٹل اندر سے بالکل بھی سنسان تھا۔ زران اسے لیے کمرے میں داخل ہوا اور اسے چیئر پر بٹھایا۔ کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں کاؤنٹر پہ چیک کرتا ہوں، کوئی ڈاکٹر اویلیبل ہے تو اسے یہاں بھیجیں، زران کہتے ہوئے چلا گیا۔ ابریش غصے اور بے بسی سے جھنجھلا گئی تھی۔ ابریش کو ایک لیڈی ڈاکٹر نے چیک کرتے ہوئے پٹی کر دی تھی اور پین کلر کا انجیکشن بھی لگا دیا تھا۔ زران اس دوران کمرے سے باہر تھا۔ ڈاکٹر کے بلوانے پر وہ اندر گیا۔ آپ کی مسز کے پاؤں کی پٹی کر دی ہے، کل تک بالکل ٹھیک ہو جائے گی، پین کلر کا انجیکشن لگا دیا ہے، میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، 1-2 دن بیڈ ریسٹ کرنا پڑے گا، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہتے ہوئے ڈسکرپشن پر زران کی طرف بڑھائی۔ نئے ڈاکٹر کے مسز کہنے پر ابریش کا رنگ شدید سرخ پڑا تھا، جسے زران دیکھتے محبم سا مسکرایا تھا۔ میں ان کی مسز نہیں ہوں، انفیکٹ میں ان کی گھر کی عورت بھی نہیں ہوں، کیونکہ ایک خان مجھے جیسی عورت کو کبھی اپنی عورت نہیں بناتا، ابریش نے طنزیہ انداز میں کہا تو زران کے چہرے پر مسکراہٹ سمٹی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے لگا تھا، ڈاکٹر شرمندگی سے بولی تھی۔ زران ابریش کو گھورتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابریش کے پاؤں کی تکلیف کافی حد تک ٹھیک تھی، اس کے پاؤں پر وزن بھی پڑ رہا تھا۔ ابریش آہستگی سے چلتے باہر آئی تھی۔ زران کوریڈور میں ہی کھڑا تھا، اب وہ ابریش کی طرف بڑھا تھا۔ میں چل سکتی ہوں، مجھے اب تکلیف نہیں ہو رہی، مجھے اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ابریش زران کا خود کی طرف بڑھنے کا یہی مطلب سمجھی تھی، اس لیے وہ قدم پیچھے ہوئے تھی۔ پاؤں پر بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے لڑکھڑائی تو زران نے اسے تھاما تھا۔ تمہیں گود میں نہیں اٹھا رہا، صرف سہارا دے رہا ہوں، وہ بھی صرف گاڑی تک، زران نے سنجیدگی سے کہتے اس کا ہاتھ تھامے گاڑی تک لایا تھا۔ اسے احتیاط سے گاڑی میں بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کی۔ ارحام کی صبح آنکھ کھلی تو رات ایک منظر اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا تھا۔ وہ رات اس پر وحشی بربریت ڈھانے کے بعد کافی دیر تک آنکھوں پر بازو رکھے سیدھا لیٹا رہا۔ اپنے پہلو میں پڑی بے ہوش وجود پر اس کا غصہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے اس کا وجود اپنے پاس بھی گوارا نہیں تھا، مگر اس بے ہوش طاقت وجود کو نفرت سے دیکھتا رخ پلٹ گیا تھا۔ نیند میں جانے سے پہلے اس کی نظروں کے سامنے پریزے کا چہرہ آیا تھا۔ وہ اتنے دنوں بعد حویلی آیا تھا مگر پریزے کو دیکھ بھی نہ سکا تھا۔ پری گل کو طلاق دینے کے بعد وہ پریزے کو چاہتا تو روک سکتا تھا، مگر وہ جانتا تھا وہ اگر پریزے کو روکتا تو پری گل بہت تماشا کرتی۔ وہ نہیں چاہتا تھا پریزے کے معصوم ذہن پر کسی چیز کا اثر پڑے۔ ارحام نے ایک نظر پھر سے اپنے پاس پڑی وجود پر نظر ڈالی تو اس کے جسم اور چہرے پر اپنے وحشی شدتوں پر نظریں چرا گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس پر جھکتے اس کے لبوں کو دیکھا جن پر گہرا زخم تھا۔ ارحام نے ایک نظر اپنے پاس وجود پر ڈالی، اس کے جسم اور چہرے پر بھی وحشی شدتوں پر نظریں چرا گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس پر جھکتے اس کے لبوں کو دیکھا جن پر گہرا زخم تھا۔ صرف لبوں پر ہی نہیں، اس کی گردن
اس سے نیچے نظر آتی گہرائیوں پر بھی اس کی شدتوں کے بے رحم نشان تھے۔ ارحام اسے دیکھتا اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ رات اس کی گہرا ہوتی حالت سے وہ اندازہ لگا چکا تھا وہ ایک معصوم اور کم عمر لڑکی ہے جس کو اس سے پہلے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، مگر یہ اس کی بے گناہی کے لیے کافی نہیں تھا۔ یقیناً وہ اس رات کسی سے اپنی عزت بچا کر بھاگی تھی، شاید اپنے کسی بوائے فرینڈ سے۔ ارحام کے لبوں پر نفرت امیز مسکراہٹ دوڑی تھی۔ اسے اس پر بالکل ترس نہیں آ رہا تھا وہ جو کر چکی تھی۔ کیا کوئی بات، کوئی دلیل اس کے دل میں اس لڑکی کی نفرت کم کر سکتا تھا؟ اس نے بے شرموں کی طرح اس کے ساتھ رات گزارنے کا بتایا، اس کے کردار پر وار کیا۔ کیا اب وہ ساری عمر اپنے کردار کو اپنے گھر والوں کی نظروں میں بلند کر سکے گا؟ سب سے بڑھ کر اگر اس کی بیٹی کو کبھی یہ پتہ چلا تو وہ کیسے اپنی بیٹی سے نظریں ملا سکے گا؟ اسے پورا یقین تھا پری گل پریزے کے دماغ میں اس کے لیے نفرت ضرور بھرے گی۔ ارحام یہ سوچتا مزید بے چین ہوا تھا۔ ارحام مہور کے بے ہوش وجود پر نفرت بھری نگاہ ڈالتا واش روم کی طرف چلا گیا۔ ارحام شاور لینے کے بعد کمرے میں آیا تو ڈریسنگ روم سے بلیک شلوار قمیض پہن کر نکلا تھا۔ وہ اپنا موبائل سر ٹیبل سے اٹھاتے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ کمرے سے باہر جاتے ہوئے اس کی نظر پھر سے حور کی ساکت وجود پر پڑی تھی۔ حور کی حالت دیکھتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی عزت اس پر گھر کی عورتیں بھی نظر ڈالیں، اسے یہ بات مناسب نہیں لگی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھا تھا۔ زمین پر پڑے اس کے لباس کو دیکھا تھا۔ اس کے ساکت وجود کے نظر دیکھتے ارحام خانزادہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ ارحام نے گہرا سانس بھرتے اس کا لباس زمین سے اٹھا کر بہت نرمی اور احتیاط سے اسے زیب تن کروایا تھا۔ وہ مزید اس کی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جہاں جہاں اس کے کھردرے ٹھنڈے ہاتھ چھو رہے تھے وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی سسک جاتی۔ اس دوران اس کی طرف نگاہ نہیں گئی کی تھی۔ وہ مزید اپنی بے رحمی اور بربریت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی شدتیں پری گل کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کا لمس اور اس کی شدتیں اس کے لیے کافی نرمی لیے ہوئے ہوتی تھی۔ اور وہ حور پر اس کی کم عمری اور اس کے نازک بدن کا خیال کیے بغیر کل رات کافی سختی اس پر کر چکا تھا۔ ارحام اس پر کمبل اچھی طرح اڑا کر اس کے پاس سے اٹھتے دروازے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں موجود صوفے پر اسے حور کا ہینڈ بیگ پڑا ہوا ملا جو اس رات نے اس کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ ارحام کچھ سوچتا ہوا صوفے کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے وہ بیگ اٹھا کر کھولا تو اس کی ایک پاکٹ سے اس کے کالج کا آئی ڈی کارڈ ملا تھا۔ وہ آئی ڈی کارڈ دیکھ کر چونکا تھا۔ یہ ایک میڈیکل کالج کا آئی ڈی کارڈ تھا جو کہ بہت ہی مہنگا انسٹی ٹیوٹ تھا جس کی سالانہ فیس کروڑوں میں تھی۔ وہ میڈیکل کے فرسٹ ایئر میں تھی۔ اس کا اندازہ بالکل درست تھا۔ وہ بھی 18 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ اسے 18 سال کا ہونے کے لیے ابھی 2 مہینے باقی تھے۔ ارحام خانزادہ ایک بار پھر غیظ و غضب سے اپنی مٹھیاں بیچ گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے لگا کہ شاید اس نے اپنی عمر صحیح بتائی ہو، مگر وہ تو سچ میں اتنی کم عمر نکلی۔ وہ اتنی کم عمر لڑکی کے ساتھ یہ سب کر چکا تھا۔ ارحام غیظ و غضب سے اپنی مٹھیاں بیچ گیا۔ یہ لڑکی آخر کیا چھپا رہی تھی؟ ارحام نے غصے سے اس کا بیگ زمین پر پھینک دیا تو اسے ایک جھوٹی مکار لڑکی کے بارے میں جاننے کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے ایک بار پھر سے اسے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اسی نفرت اور غصے سے وہ بالکل پاگل ہوتا حور کی جانب بڑھا تھا۔ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کو اس نے ایک ہی جس میں حور پر ڈیل دیا تھا۔ ٹھنڈا پانی اس کے چہرے پر پڑا تو بے ہوشی میں پڑا اس کا نیم وجود ہلکا سا کسمسایا تھا۔ اس نے مشکل ہی آنکھیں کھولی تھی۔ ارحام نے آگے بڑھ کر بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اٹھایا تو کئی کٹی ہوئی ڈال کی طرح ارحام کے چوڑے وجود میں آن سمائی تھی۔ ارحام نے اسے ایک ہی جھٹکے سے اپنے سینے سے علیحدہ کیا تھا، مگر اس کا بازو ابھی تک اس کی وحشی گرفت میں تھا۔ حور جو ابھی تک بمشکل ہی اپنے وجود کو سنبھالا دیے ہوئی تھی، نکاہت اور جسم میں اٹھتے درد سے اس سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آنکھیں کھولنے پر ارحام کو اپنے سامنے دیکھا وہ سہمتی ہوئی بیٹھ کے گراؤنڈ کے ساتھ جا لگی تھی۔ وہ راستے ارحام سے بہت ڈر گئی تھی۔ اتنی تو وحشی بربریت دکھائی تھی اس نے۔ اسے کب کہاں پھولوں کی چھڑی سے بھی کسی نے چھوا تھا۔ ارحام خانزادہ کا اتنا ڈر خوف تھا کہ وہ اپنے بدن میں اٹھتے درد تک کو بھول چکی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے صرف ارحام خانزادہ کو دیکھ جا رہی تھی جو اسے اپنی سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ حور خوف سے دوسری سائیڈ کی طرف تھوڑا سا کھسکی تو ارحام نے اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اس کی کوشش ناکام بناتے اس کے قریب ہوا تھا۔ اب وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ ارحام کی تپش اور زرادہ سانسیں حور کے زخمی ہونٹوں پر بکھر رہی تھی اور سرخ آنکھیں اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ حور نے خوف کے عالم میں اپنی آنکھیں میچنا چاہی تو ارحام کی سرد آواز پر اس کے وجود کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی سٹل ہوئی تھیں۔ خبردار، تم نے اپنی آنکھیں بند کی تو میری بات مکمل ہونے سے پہلے اگر تم نے بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کیا تو رات سے کئی گنا سنگ دلی سے پیش آؤں گا۔
رات تو تم پر رحم کھایا تھا مگر ابھی وہ رحم بھی نہیں کھاؤں گا۔ ارحام غصے سے پھنکارا تو وہ اپنی سانسیں تک روک چکی تھی۔ اس سے بڑھ کر بے رحمی ہو سکتی تھی بھلا؟ اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں نے سوال کیا تھا، جیسے اس کی دھمکی سنتے وہ پتھر ہوئی تھی۔ جس طرح اس نے اس کا رات اس کا کم سن و خیز بدن بمبوڑا تھا۔ وہ دوبارہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے اس کی بات سنتے اب وہ صرف اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ارحام نے اس کے سینے میں اٹکتی سانسوں کو محسوس کیا تھا۔ وہ اس کی دھمکی کے خوف سے سانسیں تک روک چکی تھی۔ اسے دیکھتا غصے سے اپنی مٹھی بھینچ گیا تھا۔ اس کا ڈر جائز تھا، وہ سچ میں بہت نازک تھی۔ یہ کل رات بے تحاشا غصے میں ہونے کے باوجود وہ اندازہ لگا چکا تھا اس کی شدت پری گل کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کا لفظ ہمیشہ اس کے لیے بہت نرمی نہیں ہوتا تھا۔ وہ کل رات تو اپنا سارا جنون، سارا غصہ، اشتعال، بری قوت اس پر اتار چکا تھا۔ اس سے پہلے حور اپنی سانسوں سے جاتی، ارحام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے بالوں کو گدی سے پکڑتے، اس کے زخمی لبوں پر اپنا تسلسل جماتے اس میں اپنی سانسیں انہیل کی تھی، اور بہت نرمی سے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ پھیرتے وہ اس میں اپنی سانسیں ڈیر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے حور کی حالت سنبھلتی محسوس ہوئی۔ اس کے وجود میں سانسوں کی روانگی محسوس کرتے ارحام نے اسے خود سے الگ کیا تو وہ گہرے سانس لیتی بیڈ سے ٹیک لگا گئی تھی، آنکھیں بند کیے گہرے سانس لے رہی تھی۔ سرخ رنگت جو اتنے تشدد کے بعد بھی دمک رہی تھی، نشان سرخ زدہ عارض پر گنہری پلکیں جو خمدار بھی تھی، ستواں ناک، سرخ ہونٹ جو اس کی شدت سے لہو چھلکا رہے تھے، نچلے لب پر گہرا زخم تھا، اس کے چہرے پر پڑے نشان تک اس کی خوبصورتی کو کئی گنا بڑھا چکے تھے۔ ارحام کی نظریں اس کے چہرے سے پھسلتی اس کی گردن اور اس کے کندن سراپے پر جا ٹھہری تھی۔ اس کی سانسوں میں ہلکا سا تلاطم برپا تھا جو اس کے سراپے کو مزید دلکش اور جاذب بنا رہا تھا۔ وہ سچ میں بے پناہ خوبصورت تھی۔ ارحام خواجہ نے اپنی شعلہ بار نگاہوں سے اور کافی نفرت سے اس کے پورے وجود کا ایکس کیا تھا۔ اسے سانسیں دینے کا مقصد صرف اسے زندہ رکھنا تھا۔ وہ اسے اتنی آسانی سے مرنے نہیں دے سکتا تھا جس نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہو۔ کون ہو تم؟ ارحام کی سرد آواز پر وہ کانپتے ہوئے سختی سے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ آنکھیں کھولو! ارحام کی ایک ہی پکار پر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ وہ مر بھی رہی ہوتی تو وہ اسے پکارتا تو وہ پٹ سے اپنی آنکھیں کھول لیتی۔ وہ اس پر اتنی دہشت طاری کر چکا تھا۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ ارحام نے دوبارہ سے سرد لہجے میں سوال کیا۔ میں نے بتایا تو تھا، بمشکل اٹکتی سانسوں سے بتایا۔ تم نے تو مجھے اپنا نام بھی بتایا تھا۔ کیا نام تھا؟ مجھے بھول گیا ہے، تم بتا سکتی ہو؟ ارحام کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ چھائی تھی۔ عشق! حور نے کپکپاتے لبوں سے کہا۔ عشق ہے تمہارا نام؟ ارحام دہاڑا۔ حور اس کے داڑھ پر دڑ کے مارے کانپ کر رہ گئی تھی۔ نک نیم ہے۔ حور کے بتانے پر ارحام اس کے قریب ہوا تو حور کی بدن کی کپکپاہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ جھوٹ مت بولنا مجھ سے، تم جتنے جھوٹ بول چکی تھی وہ تم بول چکی ہو، اب ایک ایک بات سچ بتاؤ گی؟ اگر تم نے ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو جس طرح تمہیں سانسیں دی ہیں اب بہت ظالمانہ طریقے سے تمہاری سانسیں اکھیڑ دوں گا۔ تم ایک ایک سانس کے لیے تڑپو گی، اس لیے نو مور لائنگ۔ ارحام نے اس بار انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے اس سے وارن کیا تھا۔ اس نے سہمی ہوئی آنکھوں سے میکانگی انداز میں بات میں سر ہلایا۔ کہاں رہتی ہو تم؟ ارحام نے سبار لہجے میں سوال کیا۔ اور خاموشی سے ارحام کو دیکھے جا رہی تھی۔ سچ وہ بتا نہیں سکتی تھی، جھوٹ مقابر کے خوف سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ خاموش مت رہو، جواب دو! ارحام گرجا تھا۔ میں وہی جہاں آپ کو ملی تھی، حور نے ارحام کی گرج پر ایک ہی سانس میں بتایا۔ حور کی بات پر ارحام نے اسے قہر بار نظروں سے گھورا تھا۔ حور کی آنکھوں سے اب سیال مادہ جاری ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، حور نے بیڈ کے کروں میں سماتے التجا کی، رخ پر آنسو ٹوٹ کر برس اٹھے تھے۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے پیرنٹس بہت غریب تھے۔ اتنے مہنگے کالج کی پھر فیسیں کون بھر رہا تھا؟ ارحام کو اس کے رونے کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ ارحام پہلے بھی زیادہ قوت سے چلایا تھا اور کالج آئی ڈی کارڈ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ حور چیختے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اسے لگا ارحام نے شاید اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے۔ اسے تو زلیخا نے یہی بتایا تھا کہ وہ عورت پر ہاتھ چلاتا نہیں، نہ ہی عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے، مگر اس کے سامنے ہی تو پری گل پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کے ساتھ بھی تو کل اتنا بے رحمانہ سلوک کیا تھا، اب وہ چلا بھی رہا تھا۔ جواب دو مجھے، ورنہ تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ ارحام دہاڑا تو حور لرز اٹھی تھی۔ پاپا نے اپنا دوسرا گھر سیل کر کے میری فیس بھری تھی۔ حور بمشکل بولتے پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ اسٹرینج! بہت مکاری سے جھوٹ بولتی ہو۔ ارحام کے لبوں پر استدعائی مسکراہٹ دوڑی۔
उसे इस लड़की पर मज़ीद गुस्सा आया था जो उससे इतनी खौफज़दा थी कि उसने अपनी सांस तक रोक दी थी, मगर अपने झूठ पर अभी तक पूरी शद्दत से कायम थी। अरहम खानज़ादा के रगों में फड़कते खून में अलाव भड़का था। दिमाग की रगें फड़क कर उसे मज़ीद इश्तिहाल में मुब्तला कर चुकी थी। तुम्हारी हकीकत ये नहीं है जो तुम हो और जो तुम दिखा रही हो। तुम्हारी हकीकत ये है, तुम्हारी फीसें तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड दे रहा था जिसका हर जाना वो तुमसे उस रात वसूल करना चाहता था। तुम अपनी इज्जत बचाते वहाँ से भाग गई। कितने लोग थे वो जो इनसे डर कर तुम उस रात भागती आ रही थी। अरहाम की बातों पर उसने तड़पते हुए अपने कानों पर हाथ रखे थे। मेरा यकीन करें, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आया हो। और कानों पर हाथ रखते शिद्दत गिरिया से बलक बलक कर रो रही थी। तुम पर यकीन करूं, जो लड़की सर से पैर तक सिर्फ एक झूठ है, फ्रेब है, इस औरत पर यकीन करूं। अरहाम इत्तेज़ाई हंसा था। अरहाम खानज़ादा के इल्ज़ामात पर और की सिसकियों में इजाफा हुआ था। उसे एहसास हुआ था जिस्मानी तशद्दुद से ज़्यादा ज़हनी तशद्दुद ज़्यादा तकलीफ देता है। सामने बैठा इंसान का लम्स जितना बेरहम था, अल्फाज उससे ज़्यादा बेरहम और संगदिल थे। अरहाम ने उसके हाथ कानों से हटाते उसका जबड़ा अपनी आहनी गिरफ्त में दबोचा। तुम कानों और मुंह पर हाथ रखकर अपनी मेरी बातों से अब छुटकारा नहीं पा सकती। मेरी सारी उम्र अब तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। गुल को मैंने तलाक दे दी, मगर तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरी नफ़रत हो। मैं मोहब्बत तो टूट कर सकता हूँ, मगर नफ़रत करने में मुझसे बढ़कर बेरहम कोई नहीं हो सकता। अब रहाम खानज़ादा का नफ़रत और उसका दहकता बेलम्स चेहरा अब हर रात तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। उससे छुटकारा नहीं। अब रहाम ने उसका मुंह एक झटके से छोड़ा तो अब की बार उसने मुंह पर हाथ भी नहीं रखा था। तुम्हें आसरा दिया, तुम्हें पनाह दी, तुम्हें बाहिफाजत अपने घर तक लाया। तुमने क्या किया? मेरे किरदार को मशकूक बना दिया। क्या कहा था तुमने सबसे कि मैंने तुम्हारे साथ होटल के कमरे में रात गुजारी? तब तुम्हें एक बार भी एहसास नहीं हुआ तुम ऐसी लड़की नहीं हो? चलो मान लेता हूँ तुम ऐसी लड़की नहीं हो। तुम खुद ही बताओ, शरीफ लड़कियाँ तुम्हारी जैसी होती हैं? तुम्हारी जो भी मजबूरी थी मैं तुम्हें अपने घर तक ला सकता था, तो तुम्हारी मजबूरी सुनकर उसका हाल भी निकाल सकता था। अगर उस रात तुम्हारी हिफाजत करने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ती तो मैं देता। मेरे लिए एक औरत की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है, मगर तुमने आज मुझे मेरी फितरत के ख़िलाफ़ बना दिया, मुझे वो बनने पर मजबूर कर दिया जो मैं नहीं हूँ। मेरी बेटी मुझसे जुदा कर दी। क्या करूँ बताओ मुझे? उसे उसकी माँ से छीन लाऊं और तुम जैसी औरत के सुपुर्द कर दूं, जो सर से लेकर पाँव तक सिर्फ फ्रेब है? आराम पूरी कुव्वत से चलाया था जो हूर अब मुंह पर दोनों हाथ रखकर सिसक पड़ी थी। नफरत करता हूँ तुमसे, बेहद नफरत। मुझे तुम्हारे वजूद, तुम्हारी हकीकत से, मुझे तुम्हारे बारे में अब कुछ नहीं जानना। नफरत है मुझे तुम जैसी बेरहम औरत से। अरहाम गुस्से से फनकारता वहाँ से चला गया था। हूर औंधे मुँह लेटी फूट फूट कर रो दी थी। मोबाइल रिंगिंग पर ज़ारान खानज़ादा ने अपना फ़ोन डैशबोर्ड से उठाते हुए कान से लगाया तो अगली तरफ से जो खबर मिली वो उसके लबों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखेर गई थी। ज़ारान ने गहरी सांस भरते खुशगवारी के अंदाज में अपनी उंगलियां स्टीयरिंग पर थरथराई थी। वो अपने ऑफिस जाने के लिए अपने फ्लैट से निकला ही था कि ये खबर सुनने को मिली। अब उसकी गाड़ी का रुख हवेली की तरफ था। कल अबरिश को घर ड्रॉप करने के बाद वो अपने फ्लैट आ गया था। कल रात ही उसे हवेली में हुए तमाम वाक़े की खबर मिल चुकी थी। ज़रान को अरहाम खानज़ादा पर पूरा यकीन था। इस्लामाबाद में उसके शब रोज़ उसके सामने ही गुजरते थे। वो बिज़नेस में ही इतना मसरूफ़ रहता था कि उसे सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। अब फिर उसे इतना तो यकीन था अरहाम पर, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। उसे फरिश्ते की तलाक का कोई अफसोस नहीं था। उसके नज़दीक ये सबसे अच्छा हुआ था। अनजाने में ही सही इस लड़की ने फरिश्ते को इस फंदे से निजात दिला दी थी जैसे कई सालों से वो गले में लटकाए हुए थी। ज़रान को अफसोस सिर्फ फरीज़े का था और अरहाम खानज़ादा के किरदार पर उठने वाले सवालों पर भी वो बहुत परेशान था। वो जानता था अब जिरगे के लोग और गांव के मुअज़्ज़िज़ीन को अरहाम खानज़ादा पर इतबार नहीं रहा था। यकीनन अब दाजी अरहाम खानज़ादा के बाद बड़ा होने के नाते गांव की सरदारी से सौंपेंगे। वो ऐसा नहीं चाहता था। वो अरहाम खानज़ादा की जगह कभी नहीं लेना चाहता था। ना उसे इस सरदारी और हुकूमती ओहदे का कोई ख़ास शौक़ था। वो शुरू से ही इन मामला से दूर रहता था। ज़रान अपने घने बालों में हाथ फेरते अरहाम खानज़ादा को लेकर काफ़ी परेशान था। वो न सिर्फ अरहाम खानज़ादा की इज़्ज़त करता था बल्कि बेहद मोहब्बत भी करता था, मगर अब जो खबर उसे मिली थी वो उसके दिल को काफ़ी तकलीफ़ पहुंचा चुकी थी। आखिर अब उसे अपनी बहनों की इयादत के लिए हवेली जाना ही था। ज़रान ने सरशारी के एहसास से गाड़ी में म्यूज़िक ऑन किया। वो जल्द अज जल्द अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना चाहता था। ज़रान ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी।